نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 51 سورہ آل عمران آیت نمبر 156 سے 168 تک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا، نہ تم ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، مراد منافقین ہیں۔ اب خاص الخاص تو مدینہ کے منافقین مراد ہیں، لیکن چونکہ قرآن ہر دور کے لیے آیا ہے، قیامت تک کے لیے آیا ہے، تو قیامت تک کے منافقین کی ایمان والے مشابہت نہ کریں۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ منافقت سے بچیں، منافقوں جیسے رویوں سے بچیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، یعنی منافقوں نے کہا، لإخوانہم، اپنے بھائیوں کے لیے، اذا ضربوا، جب وہ چلے پھرے، فی الارض، زمین میں، او یا کانوا، تھے وہ، غزن، لڑنے والے۔ ضربوا فی الارض سے مراد زمین میں جب وہ کوئی سفر کرتے، یعنی کوئی عام سفر کرتے، او کانوا، یا تھے وہ، غزن، لڑنے والے، یعنی جہاد میں جاتے۔ اب ان کے بھائی سفر یا جہاد میں نکلتے تو یہ انہیں کہتے تھے لو کانوا، اگر وہ ہوتے، عندنا، ہمارے پاس، ما ماتو، نہ وہ مرتے، یعنی اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو وہ نہ مرتے۔ وما، اور نہ، قتلوا، وہ قتل کیے جاتے، اگر وہ گھر میں ہی ہوتے تو یہ موت ان کو نہ آتی، اگر وہ جہاد کے لیے نہ نکلتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ لیجعل اللہ، تاکہ کر دے اللہ تعالی، ذالک، اس کو، یعنی ان کی اس بات کو، حسرتاً، حسرت کا سبب، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں۔ منافقین کی یہ باتیں ان کی خود کی حسرت کا سبب بنتی ہیں، کیونکہ ایسی باتیں عقیدہ تقدیر کے منافی ہیں۔ مثلا جب کوئی نقصان ہو جائے مال کا یا جان کا، تو ایسے موقع پر اگر کوئی کاش کہے، اگر کہے، تو اس کی حسرت اور ندامت میں اضافہ ہوگا، کیونکہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور زیادہ محبوب ہے، اور ویسے ہر ایک میں خیر ہے، ہر مومن میں خیر ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک قوت والا مومن زیادہ بہتر ہے کمزور مومن کے مقابلے میں۔ پھر فرمایا، جو چیز تمہیں نفع دے اس کی خواہش کرو، اور اللہ سے مدد طلب کرو، اور عاجز اور درماندہ ہو کر نہ بیٹھ جاؤ، یعنی ہمت نہ چھوڑو۔ اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو یہ نہ کہا کرو کہ اگر میں ایسا اور ایسا کرتا، یعنی یہ مصیبت پھر مجھے نہ پہنچتی، بلکہ یہ کہا کرو اللہ کی تقدیر سے تھا، یعنی جو کچھ بھی ہوا اللہ کی تقدیر سے ہوا، اس نے جو چاہا کیا، اس لیے اگر کہنا شیطانی عمل کھول دیتا ہے، یعنی شیطان کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ جو اگر کہتا ہے یا کاش کہتا ہے تو اس سے شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو کاش کا یہ لفظ دل میں حسرت پیدا کرتا ہے، اور حسرت دل میں بزدلی پیدا کرتی ہے۔ بسا اوقات کوئی حادثہ ہوتا ہے، اس کی مثال ہم یوں لے سکتے ہیں کہ مثلا گھر میں بچے کو کوئی چوٹ لگ گئی، اور اگر ماں قرآن پڑھنے یا پڑھانے گئی ہے تو بات دین پر آ جاتی ہے کہ یہ
پڑھنے گئی تھیں یا پڑھانے گئی تھیں، اس وجہ سے گھر میں نہ ہونے کی وجہ سے اس کے بچے کو چوٹ لگ گئی. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا جو مائیں سارا وقت گھر میں ہوتی ہیں ان کے بچوں کو چوٹیں نہیں لگتی؟ کیا ان کے بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا؟ یہ باتیں کرنے سے شیطان بیچ میں آتا ہے. انسان کی بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. ہر چیز اللہ کے اذن سے ہوتی ہے. اور انہی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر انسان جھگڑا ڈال لیتا ہے کہ اگر تم یہ نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا، تم یہ نہ کرتی تو یہ نہ ہوتا، یہاں نہ جاتی تو یہ نہ ہوتا. جیسے اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ وہاں نہ جاتا تو یہ ایکسیڈنٹ نہ ہوتا. اور ایسے میں اگر کسی کی موت ہو جائے تو اور اس بات کو لے کر لوگ حسرت میں مبتلا ہوتے ہیں. کاش کہ ہم اپنے بچے کو وہاں نہ بھیجتے، کاش کہ ہمارے ہسبینڈ وہاں نہ جاتے. اس طرح کی باتیں جو ہیں لوگ کرتے ہیں. پھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جملے کو منافقت سے جوڑ دیا ہے کہ جو یہ کہے کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو ان کو کچھ نہ ہوتا، یہ نہ مرتے، یہ قتل نہ کیے جاتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان کی اس بات کو انہی کے لیے حسرت بنا دیتا ہے. یہ حسرت ان کے دلوں میں پیدا ہوتی رہتی ہے. اور آپ دیکھیں یہ ان کا کہنا عام سفر کے لیے بھی تھا. اذا ضربوا فی الارض جو ہے یہ عام سفر ہے، کسی عام سفر کے لیے وہ نکلے ہوں، کسی کام کاج کے لیے نکلے ہوں، اور اگر ان کو نقصان ہو جاتا تو بھی وہ یہ باتیں کرتے، اور اگر وہ جہاد کے لیے نکلتے اور وہاں شہید ہو جاتے تو وہ ان کے لیے بھی یہ بات کرتے تھے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ یحیی و یمیت، اللہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. زندگی اور موت تو کسی کے ہاتھ میں نہیں. واللہ، اور اللہ تعالیٰ بما، ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو اچھے سے دیکھنے والا ہے. اب یہاں پر منافقوں والی باتوں سے مومنین کو روکا جا رہا ہے، ان کی تربیت کی جا رہی ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایسی باتیں نہ کریں ورنہ پھر وہ حسرت میں مبتلا رہیں گے، اور حسرت کریں گے تو ان کا دل بزدل ہو جائے گا. یہ بات یاد رکھیے گا کہ انسان جیسی مجلسوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے وہ ویسا ہی رنگ لے کر اٹھتا ہے. دین کی مجلس میں جب ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے، ہماری روحانیت بڑھتی ہے، اور ہماری باتیں بھی بہت پازیٹیو ہوتی ہیں، بہت مثبت ہوتی ہیں. لیکن جب ہم ایسی مجالس میں بیٹھتے ہیں جہاں ایمان کے خلاف، عقیدوں کے خلاف باتیں ہوتی ہوں، تو پھر انسان ویسا ہی رنگ لے کر اٹھتا ہے. بات چونکہ جنگ احد کی ہی چل رہی تھی، جیسے کہ ہم پیچھے بھی پڑھتے آ رہے ہیں. جنگ احد میں 4 مہاجر شہید کر دیے گئے اور تقریباً 66 انصار مارے گئے تھے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ 70 کے قریب صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہوئے تھے. تو منافقوں نے یہ باتیں کہنا شروع کر دی تھیں کہ ہمارے یہ بھائی بندے جہاد میں نہ جاتے، ہمارے ساتھ ہی رہتے تو یہ مارے نہ جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اہل ایمان کو کفار کی مشابہت سے، اور یہاں کفار بیسیکلی منافقین کو کہا گیا ہے، ان کی مشابہت سے منع کر دیا ہے. نہ عمل ان جیسا کرنا ہے، نہ ان جیسی باتیں کرنی ہے. عمل تو بالکل نہیں کر سکتے، اس بات کا بھی احساس اس آیت میں موجود ہے. جب ایسی باتیں نہیں کر سکتے تو پھر عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ایسی منافقوں والی باتوں سے مومنین کو اس لیے روک رہے ہیں کیونکہ گفتگو انسان کے اندر کی عکاس ہوتی ہے. ہم جو بولتے ہیں بیسیکلی ہم اندر سے ویسے ہی ہوتے ہیں. اگر ہم مثبت باتیں کرنے والے ہیں تو ہم اندر سے ایک مثبت انسان ہیں، اور اگر ہم منفی باتیں کرنے والے ہیں تو ہم منفی انسان ہیں. تو کتنا ایمان اندر ہے، کتنی اصلاح ہمارے اندر موجود ہے، وہ ہماری باتوں سے سب سے پہلے پتہ چلتا ہے. اور تکلیف کے وقت منہ سے کیا نکلتا ہے، اسی سے ایمان کا پتہ چلتا ہے. تو ہم سب نے اپنی تکالیف میں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم تکلیف میں کیا کہتے ہیں. کہیں حسرت والی باتیں تو نہیں کرتے،
کہیں عقیدہ توحید کے خلاف باتیں تو نہیں کرتے. یہی امتحان کے لمحات ہوتے ہیں. یاد رکھنے والی بات ہے کہ مومنین کے منہ سے کبھی منافقوں جیسی باتیں نہیں نکلتی. ہر چیز اللہ کے اذن سے ہوتی ہے. اس پر اگر ہمارا ایمان آ جائے تو یقین کریں ہمارے زندگیوں سے یہ حسرت بڑے جملے نکل جائیں. اب بالفرض کو یہ کہتا ہے کہ فلاں وہاں نہ جاتا تو اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا اور وہ نہ مرتا. بتائیے موت سے کوئی بچ سکتا ہے؟ موت سے تو کوئی نہیں بچ سکتا. جس کی جہاں موت لکھی ہے، جس کا جو وقت لکھا ہے، اسی وقت ہی سب کچھ ہونا ہے. اور یہ بات ہم پچھلی کلاس میں پڑھ بھی چکے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اور البتہ اگر مارے گئے تم، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او متتم، یا مر گئے تم، لمغفرۃ، البتہ بخشش ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے بخشش ملے گی اگر اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، یا اللہ کے راستے میں کوئی طبعی موت بھی آئی تو بھی اللہ بخشش دے گا. ورحمت، اور رحمت ہے، اور رحمت سے مراد یہاں جنت ہے. خیر، وہ بہتر ہے، مما یجمعون، اس سے جو وہ جمع کر رہے ہیں. اگر کوئی اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاتا ہے یا طبعی موت مرتا ہے، اللہ اس کو دو چیزوں سے نوازیں گے، ایک بخشش اور دوسرا جنت. اور یہ دونوں چیزیں ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں. اور یہاں پر یجمعون سے مراد دنیا کا مال ہے. لوگ جو دنیا کا مال جمع کر رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی بخشش، یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی جنت، یہ اس سے بہتر ہے. یہ بات یہاں اس لیے آئی تاکہ مومنین کے اندر جہاد کا شوق پیدا کیا جائے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کی تو رغبت ہونی چاہیے، اس کا تو شوق ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. کیونکہ اگر کسی کے اندر اللہ کے راستے میں نکلنے کا شوق نہیں تو یہ نفاق کی علامت ہے، منافقت کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اس نے نہ کبھی اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور نہ کبھی اس کے دل میں جہاد کرنے کا خیال آیا، تو اس کی موت نفاق کے ایک شعبے پر ہوگی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی اگر کبھی دل میں آیا ہی نہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کا اور ایسے میں موت آ جاتی ہے تو وہ شخص منافقت پر مرا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہد کی مثال اس قیام کرنے والے اور روزہ رکھنے والی کسی ہے جو نہ تو نماز سے غافل ہوتا ہے اور نہ روزہ چھوڑتا ہے، حتیٰ کہ وہ اجر اور غنیمت لے کر واپس اپنے گھر پلٹ آئے یا اس کی موت آ جائے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے. اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے. ایک مجاہد فی سبیل اللہ جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو وہ کیسا ہے؟ جیسے کوئی گھر میں بیٹھے قیام کر رہا ہے اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے. وہ ایسا شخص ہے جو نہ نماز سے غافل ہوتا ہے اور نہ روزے چھوڑتا ہے، یعنی انتہائی عبادت گزار انسان ہے. لیکن مجاہد فی سبیل اللہ تو وہ عبادت نہیں کر پا رہا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ایسا ہی ہے. پھر جب وہ گھر واپس آتا ہے تو اجر اور غنیمت کے ساتھ واپس آتا ہے، یعنی غازی بن کر لوٹا. اور اگر وہ شہید ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی مجاہد کے لیے تو ہر صورت فائدہ ہی فائدہ ہے، اگر وہ غازی ہو تو بھی اور وہ شہید ہو تو بھی. ایک واقعہ جو سیرت میں ملتا ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری پھوپھی ربیع رضی اللہ عنہا کا بیٹا حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے دن جاسوسی کے لیے نکلا، قتال کے لیے نہیں نکلا تھا. انہیں ایک تیر لگ گیا اور وہ شہید ہو گئے. اب ان کی ماں یعنی میری پھپھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرا بیٹا حارثہ جنت میں ہے تو میں صبر کرتی ہوں اور ثواب کا ارادہ کرتی ہوں، ورنہ آپ دیکھ لیں کہ میں کیا کرتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام حارثہ، بات یہ ہے کہ جنتیں تو بے شمار ہیں اور حارثہ سب سے اعلیٰ جنت فردوس میں ہے.
اسے بخاری نے روایت کیا ہے. جو جنت کا شوق ہے یہ اس آیت میں اور ان احادیث کے ذریعے بڑھایا جا رہا ہے کہ موت تو آنی ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ کے راستے میں آ جائے، اللہ کے دین کا کام کرتے کرتے آ جائے. مرنا تو سبھی نے ہے، کوئی بھی موت سے بچا ہوا نہیں، لیکن احسن موت مل جائے، شہادت کی موت مل جائے، اس سے بہتر موت اور کیا ہو سکتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ باقاعدہ اس کی دعا کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ ان کی دعا کو قبول بھی کیا. وہ یہ دعا کیا کرتے تھے جو کہ بخاری میں ملتی ہے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. وہ یہ دعا کرتے تھے اللہ مجھے شہادت کا رزق عطا کر، اور یہ شہید ہوئے. اور انہوں نے یہ بھی دعا کی تھی کہ مجھے موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ملے، یعنی مدینہ میں. تو یہ بھی دعا قبول ہوئی. تو شہادت تو ایسی بہترین سعادت ہے کہ اگر جس کو مل جائے تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ مردہ بھی نہیں کہتے، کہ شہید کو تو مردہ بھی مت کہو. جانا تو سبھی نہیں ہے اس دنیا سے، لیکن کیا ہی خوب ہو کہ اللہ کے راستے میں موت آ جائے. خالد بن ولید کے بارے میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بھی بتایا تھا، اور ان کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے ساری زندگی جنگیں لڑی، ساری زندگی، اور ان کے جسم کا کوئی حصہ بھی تلوار یا تیر کے نشان سے بچا ہوا نہیں تھا. انہیں موت آئی تو گھر پر آئی. چنانچہ انہوں نے خود اپنی وفات کے وقت یہ الفاظ کہے تھے کہ میرے بدن پر ایک بالشت بھی ایسی جگہ نہیں جو تلوار یا نیزے کے زخم سے خالی ہو، مگر آج اونٹ کی طرح گھر پر مر رہا ہوں. گو کہ میدان جنگ میں ان کو شہادت نہیں ملی، لیکن اللہ تعالیٰ کا تو ویسے بھی وعدہ ہے کہ جو بھی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اگر اس کو شہادت مل جائے یا اس کو طبعی موت ملے، وہ بستر پر بھی مرے، تو اللہ تعالیٰ یہ دونوں چیزیں اس کو عطا کرتے ہیں. تو خالد بن ولید کے لیے بھی انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ ان کو بہترین اجر عطا کرے گا. لیکن آپ دیکھیے کہ یہ اتنی ساری جنگوں میں تھے، اگر جنگ میں جانا مرنے کا ہی نام ہے تو خالد بن ولید تو جنگ میں نہیں شہید ہوئے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ یہ دونوں چیزیں جو میں عطا کروں گا، مغفرت اور جنت، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں. لوگ بہت کچھ جمع کر رہے ہیں اس دنیا میں، اور خیال بھی نہیں آتا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا، نکلنے کا، جنت کے شوق کا خیال بھی نہیں آتا، حالانکہ یہ تمام ان چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. ولا ان، اور البتہ اگر متم مر جاؤ تم، او قتل تم یا قتل کیے جاؤ تم، لَإِلَى اللَّهِ، البتہ اللہ کی طرف تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے. چاہے شہادت کی موت ہو چاہے طبعی موت ہو، جانا تو اللہ کے پاس ہی ہے.